نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ، رکوع نمبر 24، آیت نمبر 189. یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ اہلہ. ہا لام لام کہتے ہیں پکارنے کو. ٹو کال آؤٹ، پکارنا، اونچی آواز میں اعلان کرنا یا بتانا. عربی زبان میں اسی روٹ ورڈ سے ہلال ہے. ہلال مہینے کے پہلی تاریخ یا ابتدائی چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اور اس کو ہلال اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چاند ہے کہ جس کے نکلنے پر لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں خبر دینے کے لیے، نئے چاند کے نکلنے کے، نئے مہینے کے آغاز کی اطلاع دینے کے لیے، یا جیسے کسی نئے مہینے کی آغاز پہ ایک دوسرے کو خوشی اور مبارک دینے کے لیے. تو یہ ہلال سے مراد وہ چاند ہے جس پر ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے. سوال گویا یہ ہے کہ لوگ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ان سے کہو کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کی علامتیں ہیں. اصل میں یہ یہاں پہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ مکہ کے لوگ اور عرب کے لوگوں میں ایک وہم، تہم پرستی اور تہمات اور سپرسٹیشنز کا طریقہ چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں کے حوالے سے رائج تھا. ان کے ہاں یہ تہمات تھے کہ چاند کی بڑھتی ہوئی شکلیں، یعنی پہلی سے لے کے 14ویں تک جب چاند کا سائز بڑھتا ہے تو چاند کی بڑھتی ہوئی شکلیں جو ہیں وہ بدشگونی نہیں، نیک شگون کی علامت ہے. اور اس کے بالکل اپوزٹ چاند کی گھٹتی ہوئی شکلیں، 14 سے لے کر 29 اور 30 تک کا وہ چاند، جب چاند چھوٹے سے چھوٹا ہو کر پھر غائب ہو جاتا ہے، یہ چاند کی گھٹتی ہوئی شکلیں یہ کیا ہیں؟ یہ بدشگونی، نحوست کے دن ہیں. یہ خالصتاً ایک سپرسٹیشس کانسیپٹ اور ایک تہم پرستی کا طریقہ تھا کہ مہینے کے کچھ ایام کو نحوست اور بدشگونی اور ایول کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا تھا. اور یہ ایسوسیٹ کر کے پھر نہ وہ سفر کرتے تھے، نہ ان دنوں میں کہیں آتے تھے جاتے تھے، اور نہ کوئی کاروبار، نہ تجارت، نہ کوئی سودا، نہ خرید، نہ فروخت، نہ شادی، نہ بیاہ، یہ سب چیزوں سے گریز کرتے تھے. اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنا ان پریکٹیکل سا طریقہ ہے. یوں تو گویا ہر کرنے والے کی زندگی کا آدھا وقت جو ہے، آدھا مہینہ زندگی کا آدھا وقت جو ہے وہ اس تہم پرستی کے شکار ہو جائے. نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ کوئی سفر ہوگا، نہ لین دین ہوگا، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ رشتے قبول، کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس چیز سے بچانے کے لیے شریعت نے ایک پریکٹیکل تصور دیا کہ یاد رکھیے گا تہم پرستی کا کوئی کانسیپٹ شریعت میں موجود نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو تم چاند کی
گھٹتی ہوئی شکلوں کو نحوست اور بدشگونی کے ساتھ منسوب کرتے ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلیں کیا ہیں؟ یہ قدرتی جنتری ہیں, یہ ایک نیچرل کیلنڈر ہے. ہاں جی بیٹا, میں نے پوچھا تو کوئی طبیعت خراب ہے ان کی؟ ہاں تو ان کو لے جاؤ نا ڈسپینسری. اٹھو, اٹھ جاؤ, شاباش. آپ اٹھیں, طبیعت خراب ہے, بھی ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ ان کو دکھا کے آئیں. اور پھر دکھا کے تو دوائی لے کے آنا وہاں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حقیقت سمجھا دی. ٹائم نوٹ کر لینا کہ جس میں ہمیں سے ایڈٹ کرنا ہے. ابھی ٹائم نوٹ کر لیں, لیکچر کا ٹائم نوٹ کر لیں کہ ابھی کتنے منٹس ہوئے ہیں, کیونکہ پھر اس کو یہ جو آپ ریکارڈ کر رہے ہو اسی پہ ٹائم دیکھ لو کہ کتنے ٹائم کے اوپر میں نے یہ بولا ہے, اس کو نکالنا پڑے گا. میں بات بھی اسی لیے نہیں کر رہی تھی کہ ہماری ریکارڈنگ خراب ہوتی ہے. جتنے منٹس ریکارڈنگ پہ ہوئے ہیں اس کو دیکھ لو, اور کتنے منٹس ہم نے تقریباً 2 منٹس جو ہے اس کو ایڈٹ آؤٹ کرنا ہوگا, لکھ لو ٹائم. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حقیقت سمجھا دی کہ یہ کیا ہے, یہ ایک نیچرل کیلنڈر اور قدرتی جنتری ہے, اور یہ صرف مہینوں اور تاریخوں کے تعین کے لیے ہے. اب یہاں پر میں یہ بات بتاتی چلوں کہ کیلنڈرز بنیادی طور پر 2 قسموں کے ہیں. ایک شمسی جو سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اسے سولر کیلنڈر بھی کہتے ہیں, اور اسے کرسچن کیلنڈر کہتے ہیں. دوسرا کیلنڈر قمری کیلنڈر ہے. یہ چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں کے ساتھ چلتا ہے. اسے لیونر کیلنڈر یا اسلامی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے. میں پھر دہرا رہی ہوں, سولر کیلنڈر, شمسی کیلنڈر یا کرسچن کیلنڈر, اور دوسرا قمری, لیونر اور اسلامی کیلنڈر. یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے جو دین کے حوالے سے, کہ جو بہت زیادہ کٹڑ سا ایک فنیٹک سا تصور ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم صرف اسلامی اور قمری کیلنڈر ہی استعمال کر سکتے ہیں, اور ہمیں شمسی اور کرسچن کیلنڈر استعمال کرنا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے. یہ عیسائیوں کا کیلنڈر, یہ عیسائیوں کا کیلنڈر ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا دین انتہائی پریکٹیکل ہے. آدھی سے زیادہ دنیا میں وہ شمسی کیلنڈر جاری ہے بزنس, کاروبار, ڈیلنگ, ساری چیزوں کے لیے. اگر ہم صرف اپنے آپ کو ایک کیلنڈر تک مخصوص کر کے کہیں گے کہ نہیں ہم اپنی ہی تاریخ کے مطابق چلیں گے, ہمیں پرواہ نہیں ہے تمہاری کیا تاریخ ہے, تو ساری چیزوں میں بہت زیادہ خلل آئے گا. اور میں آپ کو پروف کے طور پر اگر بتاؤں تو سب سے پہلی بات تو میں یہی کہوں گی, سورج بھی اللہ کی مخلوق اور تخلیق ہے, اور چاند بھی اللہ کی. تو سورج اور چاند دونوں اللہ ہی نے بنائے ہیں, اور ان کے توازن سے جو کیلنڈرز بنے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے بنے ہیں. تو ہم دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ, کوئی قباحت یا کوئی غیر اسلامی طریقہ کار نہیں ہوگا اگر مسلمان شمسی کیلنڈر کو استعمال کریں گے. اور ویسے اگر ہم دیکھیں دلیل کے طور پر تو ہمارے اپنے دین میں بہت سی عبادات کا تعین سورج ہی کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا نماز کے اوقات, نماز کے سارے اوقات کا تعین سورج کے ساتھ ہے. سورج کا طلوع ہونا, سورج کا غروب ہونا, سورج کے حوالے سے سایوں کا لمبا ہونا, سورج کے حوالے سے سایوں کا لمبا ہونا, تو یہ سب کیا ہے؟ اس کا تعین تو سورج کے ساتھ ہے. اور پھر یہ نہیں تو روزے میں افطار اور سحر کا وقت اور اس کا تعین بھی تو سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ ہے. تو ہمارے اپنے دین میں, ہماری عبادات میں بھی گائیڈنس اور تعین جو ہے وہ سورج کے ساتھ موجود ہے. تو لہٰذا اگر ہم کیلنڈر بھی سورج کا اور اگر شمسی اور سولر کیلنڈر استعمال کریں گے تو یہ کوئی غیر شرعی یا غیر اسلامی بات یا کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہوگا. ہاں البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری کچھ مخصوص شریعت کے احکامات ہیں جن کو خالصتاً قمری کیلنڈر ہی سے جن کا تعین اور حساب ہوگا. مثلاً
رمضان کا آغاز اور اس کی انتہا، اسی طرح حج اور حج کے دنوں اور حج کے مہینوں کا تعین، اور پھر اس کے علاوہ رضاعت۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ساری کی ساری مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں گی، تو یہ 2 سال قمری کیلنڈر کے ہیں، یہ 2 سال قمری کیلنڈر کے ہیں، یہ سولر کیلنڈر کے نہیں ہیں۔ تو رضاعت کی تکمیل کا جو تعین ہے وہ بھی قمری کیلنڈر کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں قمری کیلنڈر شمسی کیلنڈر کے مقابلے میں 10 دن چھوٹا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر اگلے سال رمضان اور حج 10 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ قمری کیلنڈر چھوٹا اور شمسی کیلنڈر 10 دن لمبا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اگر رضاعت کی تکمیل قمری کیلنڈر نہیں شمسی کیلنڈر کے حساب سے ہوئی تو پھر 20 دن کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ نے 2 سال کہا ہے تو وہ 2 سال ہی ہوں گے، نہ 2 سے زیادہ نہ 2 سے کم۔ اسی طرح جیسے عدت ہے، طلاق کے بعد عدت یا ایک بیوہ کے لیے عدت، شوہر کی وفات کے بعد عدت قرآن کی آیات کی روح سے 4 ماہ 10 دن ہے، تو یہ 4 ماہ 10 دن قمری کیلنڈر کے حساب سے۔ جس قمری کیلنڈر کی تاریخ پر شوہر کی وفات ہوئی ہے اس سے 4 ماہ اور پھر 10 دن کیلکولیٹ کرنے کے بعد عدت کا تعین کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ہماری کچھ خاص عبادات اور کچھ شریعت کے احکامات، ان کا تعین قمری کیلنڈر کے ساتھ مخصوص ہے، باقی اپنی روزمرہ زندگی کے استعمال اور تاریخوں کے حساب کے لیے شمسی کیلنڈر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیز ان سے کہو کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے کی طرف سے داخل ہو۔ نیکی تو دراصل یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید یہ کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کے حوالے سے کچھ احکامات بیان کرنے ہیں۔ اس سے پہلے اس آیت میں اللہ مشرکین مکہ کی حج کے حوالے سے ایک غلط کانسیپٹ، ایک غلط طریقہ کار، من گھڑت غلط طریقہ کار جو ان کے اندر موجود تھا، اس کی نفی اور تردید کر کے صحیح طریقہ سمجھایا جا رہا ہے۔ عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب وہ حج یا عمرے کے لیے احرام پہن لیتے ہیں تو وہ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں اور عبادت کی ایک حالت میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان کا ایک من گھڑت تصور تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر مکہ کے اپنے رہائشی لوکل ریزیڈنٹس آف مکہ اگر وہ احرام پہن لیں تو پھر وہ اپنے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے، کہ احرام کی حالت میں گھروں میں جانا مکہ کے رہائشیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ خود ساختہ تصور تھا، شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی احرام کی۔ احرام کی اور پابندیاں ہم ابھی پڑھیں گے، لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ یہ خود سے خود اس کو نیکی تصور کرتے تھے کہ احرام پہن کے ہم پھر اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے اور عبادات کریں گے، ہم اپنے گھروں میں تھوڑا داخل ہوں گے، اور گھروں میں جانے کو وہ گناہ سمجھتے تھے۔ لیکن بہرحال حاجتیں تو تھیں، ضرورتیں تو تھیں، گھر میں جا کے آرام کرنا، کھانا پینا، اپنی ضرورتیں پوری کرنا ضروری تھا، لیکن وہ گھر جانے کو گناہ سمجھتے تھے، تو حاجتیں بھی ساتھ تھیں، تو کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر کے آگے والے دروازوں کی بجائے، جہاں سے داخل ہوتے ہوئے سب ان کو دیکھ لیں گے، آگے والے دروازوں میں داخل ہونے کی بجائے اپنے گھر کے پچھواڑے سے، پیچھے والی دیواروں کو پھلانگ کے چپ کے خاموشی سے لوگوں سے بچتے ہوئے اپنے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے۔
اس کو گناہ سمجھتے ہوئے چھپ چھپا کے داخل ہوتے تھے۔ یہ بالکل وہی ہے جو ہم نے رمضان کے احکامات میں بھی دیکھا کہ وہ راتوں کے تعلق کو درست تو نہیں سمجھتے تھے لیکن چھپ چھپا کے کر بیٹھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر ان کا تبصرہ کیا۔ تو اس پر اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو۔ اصل میں یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام چند ظاہری مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے۔ قرآن ایک مسلمان سے کچھ ریچولز کا مطالبہ نہیں کرتا، یہ پورا ضابطہ ہے، اور اسلام انتہائی پریکٹیکل دین ہے۔ جب گھر میں جانا ضروری ہے اور فطری حاجت ہے تو اللہ نہیں روکے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا تم کیا کیا کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ تم اپنے دروازوں کے پیچھے سے نہ جایا کرو، اور اللہ کا تقویٰ کر کے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اپنے گھروں کے فرنٹ ڈور سے سب کے سامنے جایا کرو، یہ گناہ نہیں ہے۔ اور دونوں حالتوں میں اللہ کا خوف اور تقویٰ اپنے دلوں پہ غالب رکھو۔ آیت نمبر 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ یہاں سے آگے اللہ سبحانہ وتعالی قتال اور مسلمانوں کی اسلام دشمنوں کے ساتھ جنگ کا طریقہ سمجھا رہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوئی۔ قتال، جنگ اور مشرکین اور کافروں کے ساتھ لڑائی اور جہاد مکہ میں روکا گیا تھا۔ اللہ نے مکہ میں مسلمانوں کو حکم دیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، تم مارے جاتے ہو، پیٹے جاتے ہو، جلائے گھسیٹے جاتے ہو، لیکن تم جواب نہیں دو گے، تم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے، تم اپنے ہاتھ روک کے رکھو گے۔ یہ حکم کیوں دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، ریٹیلیٹ نہیں کرو، جوابی سرگرمی نہیں کرو، پتھر کا جواب اینٹ سے نہ دو؟ مکہ میں کیوں روکا گیا تھا؟ مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نو مسلم تھے، نیو کانورٹس تھے، نو مسلم تھے، تو ان کے ایمان ابھی اتنے پختہ نہیں تھے۔ اللہ ان کو آزمانا چاہتا تھا، ستائے جائیں، مارے جائیں، عقوبت رسانی ہو، لیکن ہاتھ روک کے رکھو۔ اللہ ان کو آزمانا چاہتا تھا، ان کو پرکھنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے حضرت بلال نے فرمایا میرا مالک مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بہت تھوڑے تھے، مکہ کی بستی میں مٹھی بھر جماعت تھی صحابہ کرام کی، اور تھے کہاں؟ عین دشمنوں کے نرغے میں، عین دشمنوں کے مرکز اور گڑھ میں۔ یہ وہ لوگ جو جوابی سرگرمی نہیں بھی کرتے تھے، جوابی حملہ نہیں بھی کرتے تھے، تو بھی مارے پیٹے جا رہے تھے، صرف ایمان کی وجہ سے مارے پیٹے جا رہے تھے۔ اگر یہ خود جوابی سرگرمیاں شروع کر دیتے، عین دشمن کے نرغے میں بیٹھ کر ظلم کرنے والوں کو جوابی حملہ کرنا شروع کر دیتے، تو شاید یہ ختم کر دیے جاتے۔ مٹھی بھر تعداد تھی، یہاں شاید یہ ختم ہو جاتے، یہ مٹا دیے جاتے۔ تو ان مختلف حکمتوں کے پیش نظر اللہ نے مکہ کی بستی میں تو قتال، جہاد، جنگ اور لڑائی سے منع کیا۔ اب جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے اور باقاعدہ ایک ریاست بن گئی، تو پھر پہلے مسلمانوں کو اجازت اور پھر جہاد کا حکم لکھ دیا گیا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اب یہ قتال لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ بالکل ابتدائی دور میں یہ آیات نازل ہوئی، یہ آیت نمبر 190 سورہ البقرہ کی، جب مسلمانوں کو بالکل سٹارٹ میں قتال کا حکم دے دیا گیا۔ پہلے اجازت دی گئی، پھر حکم دے دیا گیا۔ وہ جو تمہیں مارتے تھے، پیٹتے تھے، جلاتے تھے، گھسیٹتے تھے، اور تب تم انتقام نہیں لے سکتے تھے، اب جنگ کرنا چاہتے ہو، جاؤ لڑو۔ پہلے اجازت اور پھر حکم۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ ان ابتدائی مرحلوں میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قتال کی اجازت کے بعد حکم دیا تو اس قتال اور مسلمانوں کے جنگ کا پورا چارٹر، پورا لائحہ عمل سمجھا دیا گیا کہ مسلمان جنگ کس کے ساتھ کریں گے، کیوں کریں گے، مقصد کیا ہوگا، ان کا طریقہ کیا ہوگا، اور کب تک جنگ کریں گے اور کب جنگ روک دیں گے۔ پورے کا پورا ایک لائحہ عمل اور چارٹر بتا دیا گیا جو ہی اجازت دی گئی۔ اور آپ یہ طریقہ پڑھ کے دیکھیں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ جو اسلام دشمن عناصر یہود، ہنود، نصارہ اسلام پر ٹیررزم کے اعتراضات اور قرآن پر دہشت گردی کی تعلیمات والا کلام کہتے ہیں، وہ قرآن کیا کہتا ہے۔ بالکل سٹارٹ میں جب قتال کی اجازت دی جا رہی ہے، اللہ قتال کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، مسلمانوں تم قتال کرو گے، تم جنگ کرو گے تو تم کن کے ساتھ کرنا؟ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جنگ کرنا، اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ اور کن سے کرنا؟ الذین یقاتلونکم، ان سے لڑو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ نہتے پرامن دشمن شہریوں پر حملے کا تصور نہیں سکھاتا قرآن۔ جو دشمن مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، جو دشمن مسلمانوں کے اوپر جنگ اور قتال کا آغاز کرتا ہے تو ان کی جوابی سرگرمی کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ ارے یہ تو انصاف کا تقاضا ہے، یہ دہشت گردی تو نہیں ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو انٹرنیشنل بین الاقوامی لاز کے مطابق ہے۔ ایک ریاست کے قوانین بھی سیلف ڈیفنس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ایک ریاست اور ایک معاشرے کے اندر، ایک گھر کے اندر اگر کوئی چور، کوئی ڈاکو آ جاتا ہے تو گھر والے اگر اس کو قتل کرتے ہیں تو غلط نہیں ہے، اپنی حفاظت کرنے اور سیلف ڈیفنس کے لیے ان چیزوں کی اجازت ہے۔ ریاست کے قانون بھی اجازت دیتے ہیں، معاشرے کا طریقہ بھی اجازت دیتے ہیں، اور بین الاقوامی انٹرنیشنل قوانین بھی سیلف ڈیفنس کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک ریاست کے اوپر جب حملہ ہو جائے تو پھر جوابی حملے کی اجازت ہے، حملہ آوروں کو روکنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے حملے کی اجازت ہے۔ تو یہ تو قرآن کہہ رہے، یہ دہشت گردی تو نہیں ہے۔ اللہ کہیں حملے کی ابتدا کا حکم نہیں دے رہا۔ وہ لوگ جو تم پر حملہ کرتے ہیں، جو تم سے جنگ میں پہل کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جنگ کرو، یہ تو بہادروں کا طریقہ ہے، یہ تو دلیروں اور جرأت مندوں کا طریقہ ہے۔ بزدل بن کے پھر ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ان کو تکتے نہ رہو۔ کہیں بھی ملت پر حملہ ہوتا ہے تو جوابی سرگرمی کرو، نہیں تو وہ تو تمہیں کاٹ کے گاجر مولی کی طرح ختم کر دیں۔ تو یہ تو ایک انصاف کا تقاضا ہے، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو وہ جو لیبل لگایا جاتا ہے نا کہ یہ قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، کسی بھی دشمن ریاست، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہود ہیں، ہنود ہیں، کتنے کٹر دشمن ہیں، لیکن اسلام مسلمانوں کو یا اسلام مسلمانوں فوجیوں اور مجاہدوں کو یہ نہیں سکھاتا کہ ان کے شہری ہیں اور وہ شہری پرامن ہیں اور وہ نہتے ہیں تو جا کے ان پر حملے کرو۔ ایسا کوئی تصور قرآن کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ اور کیوں؟ جب تم جنگ کرو، کن سے کرنے کے بعد جب جنگ کرو تو کیسے کرو؟ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھنا، لیمٹس کو کراس نہ کرنا۔ کیوں؟ دشمن ہم سے جنگ میں آغاز کر رہے ہیں، ہم ان سے جنگ کر رہے ہیں، جوابی کارروائی کر رہے ہیں، تو ہم حدود سے کیوں نہ تجاوز کریں؟ اللہ نے وجہ بتا دی، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حدود کو کراس کرنے والوں کو، حدود کے تجاوز کرنے والوں کو اللہ محبت ہی نہیں کرتا ان سے۔ تو تم نے جہاد اور قتال تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے کرنا ہے نا، تو جہاد اور قتال ایسے نہ کرنا کہ اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہو جاؤ۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَعْتَدُوا، کہ قتال اور جہاد میں حد سے نہ بڑھنا، اس کی تشریح حدیث کرتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگی مارکے کے لیے ایک لشکر کو روانہ کرتے تھے
آخری نصیحت جو اس لشکر کے سپہ سالار اعظم کو کرتے تھے وہ کیا تھی؟ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو درختوں کو نہ کاٹنا. یہ انسٹرکشنز کیا تھیں کہ جب کافروں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جاؤ گے تمہیں فتح ہوگی اور ان کی بستیوں میں داخل ہوگے تو کیا نہ کرنا؟ دیکھو درختوں کو نہ کاٹنا، کھیتوں کو برباد نہ کرنا، عمارتوں کو نہ ڈھانا، بلڈنگز جو ہیں ان کو ڈھا کے خراب نہ کرنا، تعمیر ہوئی یا کسی اور کام کے لیے استعمال کر لو. ان کے عبادت خانوں کو مسمار نہ کرنا، ڈیمولش نہ کرنا. یہ ریلیجس ٹالرنس سکھائی جا رہی ہے. بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور کمزوروں پر دست درازی نہ کرنا اور لاشوں کا مسئلہ نہ کرنا. سبحان اللہ، کیا حدود، کیا قیود سکھائی جا رہی. کتنا پازیٹیو، کتنا پروڈکٹیو ہے میرا دین، اور کتنا فتنے کو، فساد کو، ڈسٹرکشن کو ناپسند کرتا ہے میرا دین. ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ارے کھیت کسی نے اگائے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق اس میں سے رزق پائے گی، تم کھیتوں کو کیوں برباد کرو گے اپنے دشمنوں کو؟ جانا وہاں پہ فاتح بن کے ان کھیتوں کو مثبت طریقے سے استعمال کر. درخت ماحول کو کتنا فائدہ دیتے ہیں، انوائرمنٹ کو کتنا فائدہ دیتے ہیں. چرند پرند حیوانات نباتات ان درختوں سے فیض یاب ہوتے ہیں. جسٹ بیکاز کہ ایک دشمن کی زمین میں تو درخت مت کاٹنا. عمارتیں ہیں دشمنوں نے بنائی ہیں، کافروں یہودیوں نے بنائی ہیں، تمہیں فتح ہو گئی ہے، ان کو کسی پازیٹیو کام کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، ارشاد کے لیے، لائبریریاں بنانے کے لیے، اسپتال بنانے کے لیے استعمال کرنا. ڈھاتے کیوں وہ دشمنوں کی عمارتیں؟ اور ان کے عبادت خانوں کو بھی ڈیمولش اور مسمار نہ کرنا. ادھیان کا ٹالرنس سکھایا جا رہا. اور بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نہتے ہیں، پرامن ہیں، وہ تمہیں نہیں ستا رہے تو تم ان پر حملہ نہ کر. اور پھر تمہارے دشمن ہیں وہ جنگ میں تمہارے ہاتھوں سے ہلاک ہو گئے ہیں تو بس ہلاک ہو گئے، اپنے انجام تک پہنچ گئے ہیں. اب اس دشمنی میں، عداوت میں آ کے اپنا انتقام لینے کے لیے یا اپنے تکبر کو دکھانے کے لیے ان مرے ہوئے دشمنوں کی لاشوں کو اور میتوں کے مزید ٹکڑے کرنا، یہ مت کرنا. لاشوں کا مسئلہ نہ کرنا. قرآن کی تشریح حدیث سے اور حدیث کی تشریح قرآن سے ہوتی. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان سے لڑو. کن سے؟ جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے لڑائی میں پہل کرتے ہیں، ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کے مدینہ منتقل کیا. ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. کیوں؟ اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں. آپ کو پتہ ہے کہ مسجد حرام کی حدود کے اندر لڑائی جھگڑا، قتال، رہزنی، ڈکیتی حدود حرم میں منع ہے نا. لیکن اگر دشمن حدود حرم میں آغاز کریں گے تو جوابی کارروائی ہوگی سیلف پروٹیکشن اور ڈیفنس میں. مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑنا، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو پھر تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی فتنہ کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، تم پر حملہ کر رہے ہیں، بدامنی کر رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے غلط کاموں سے باز آ جائیں تو جان رکھو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیا مثبت طریقہ ہے. پھر تم ان سے لڑتے رہو. کب تک لڑو؟ اب آپ دیکھ رہی ہیں کیا چارٹر، کس سے لڑنا ہے، کیسے لڑنا ہے، کب لڑنا ہے اور کیوں لڑنا ہے. یہ وجہ ہے. تم ان سے لڑتے رہو. کب تک؟ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اسلام میں جہاد اور قتال کا مقصد بتایا جا رہا ہے. دوسری اقوام چاہے یہود کی ہیں چاہے ہنود کی ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کی لڑائیوں کا مقصد فرق اور مسلمانوں کے جہاد اور قتال کا مقصد بالکل فرق.
ایک مسلمان لشکر کی جنگ کا مقصد اپنی سرحدوں کی وسعت نہیں ہے، اپنی جغرافیکل باؤنڈریز اور اپنی سرحدوں کو وسیع کرنا ایک مسلمان ریاست کی جنگ کا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی اسلامی ریاست کی مقصد اپنی ریاست کو وسعت دینا ہے، دوسری سرزمینوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ نہ ہی مسلمان جنگ کرتا ہے کسی دوسری ریاست کے آئل فیلڈز، ان کے کول مائنز، ان کی معدنیات، اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے بھی جنگ نہیں کرتا اسلامی ریاست کا کوئی بھی لشکر، نہ ہی ان کی تجارتی شاہراہوں پر، نہ ان کے بحری بری اڈوں پر قبضہ کرنے کے لیے۔ یہ مقاصد نہیں ہوتے، عام ممالک کے مقاصد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم ان کی قدرتی معدنیات پر قبضہ کر لیں، ہم ان کے ٹریڈ روٹس پر قبضہ کر لیں، ہم ان کے آئل فیلڈز پر قبضہ کر لیں، یا ہم اپنی جغرافیکل باؤنڈریز کو وسعت دیں۔ اسلام میں جنگ، جہاد اور قتال کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان لشکر اگر جہاد کرتا ہے، حتی لا تکون فتنہ، فتنے کا خاتمہ۔ مسلمانوں کے لیے قتال کا مقصد فتنے کا خاتمہ ہے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ڈیفینیشن لکھ لیجیے۔ فتنہ کہتے ہیں اس رویے، اس عمل، اس سرگرمی کو کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا جا رہا۔ بھئی زمین بھی اللہ کی ہے، اس پر اللہ کے بندے کلمہ گو موجود ہیں، لیکن کچھ طاقتیں ہیں کہ اس زمین پر ان کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے روکتے ہیں، نمازیں پڑھنے سے روکتے ہیں، مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں، پردہ کرنے سے روکتے ہیں، اللہ کے نظام سے روکتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں جب زمین پر، تو یہ ہے فتنہ۔ اسلام میں جہاد اور قتال کا مقصد صرف یہ ہے، یکون الدین للہ، زمین اللہ کی ہے، اس پر حاکمیت اللہ کے دین کی قائم ہوگی، اور اس زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق آزادی سے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا جائے، چاہے وہ غزہ کے مسلمان ہیں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہیں، چاہے وہ مصر کی ریاست کے مسلمان ہیں، زمین اللہ کی ہے بھائی۔ کشمیریوں کی طرح ان کو مساجد میں جانے سے روکا نہیں جائے گا، غزہ کے مسلمانوں کی طرح ان کے ہاتھ سے بیت المقدس چھینا نہیں جائے گا۔ یہ ہے فتنہ، اور اسلام میں قتال کا مقصد صرف اور صرف وہ فتنہ جو قتل سے زیادہ برا ہے، اس فتنے کا خاتمہ اور دین کو اللہ کے لیے غالب کرنا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ان کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ چارٹر ہے، انتہائی معتدل، انتہائی پرامن اور انتہائی تشدد سے بچا اور ہٹا ہوا طریقہ۔ اس میں کہیں دور دور تک دہشت گردی کا شائبہ نہیں ہے۔ اس پیغام والے قرآن کو ٹیررزم والا پیغام نہیں کہا جا سکتا، اس قرآن کو سمجھنے والوں کو دہشت گرد اور ٹیررسٹ نہیں کہا جا سکتا، اور ٹیررزم کے خاتمے کے لیے اس پیغام کو عام کرنا اور سمجھانا ضروری ہے۔ میں اگر آپ کو تقابلہ بتاؤں، آج دنیا کے وہ نام نہاد امن کے ٹھیکیدار، وہ آج مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں اور ٹیررسٹ کہتے ہیں، ہماری ان تعلیمات کے باوجود، ہماری ان حدیث کے ایجنڈوں کے باوجود، اگر ان کی اپنی تاریخ دیکھیں، ان کے اپنے رویے دیکھیں، کافروں کے، یہود کے، ہنود کے، نصارہ کے طریقے اگر دیکھیں، ان کی تاریخ کے اوراق کو لٹ کے دیکھیں، تو ہلاکو خان، چنگیز خان، رودادیں موجود ہیں نا ظلم کی۔ کیا کرتا تھا ہلاکو خان؟ جس علاقے میں فتح ہوتی تھی وہ حکم دے دیتا تھا کہ جو جو لاشیں ہیں ان کے سر کاٹو، اور سروں کا کاٹ کے ایک مینار بنواتا تھا، اور مینار بنانے کے بعد اس کے اوپر بیٹھتا تھا، اپنا تخت سجاتا تھا اپنے تکبر کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ تو ان کی تاریخ ہے، یہ تو ان کی روداتیں ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھ لیجئے تو فرانس کی تاریخ میں نپولین، جو بہت بڑا جابر ان کا آرمی چیف، نپولین کی رودات، وہ سائبیرین ڈیتھ مارچ اس کی رودات ہے، اس کی ظلم کی،
کہ کیسے نیپولین نے فتح کے بعد ایک پوری کے پوری فوجی لشکر کو سائبیریا کے اس برفیلے علاقے میں سے پورے کے پورے لشکر کو بغیر کھانے کا راشن دے کے واپس بھیجا تھا. پورے کا پورا دشمن کا لشکر، ہارا ہوا لشکر، سائبیرین برفیلے ڈیزرٹ میں سے سردی میں برف میں چل چل کے بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کر سسک کر ایک سپاہی مر گیا. ان کی تاریخ ہے، فرانس کے نیپولین کی تاریخ ہے اس کی ڈیتھ مارچ کی. جرمنی کا ہٹلر دیکھتے ہیں تو اس نے گیس چیمبرز بنائے ہوئے تھے. ہٹلر کے گیس چیمبرز تاریخ میں موجود ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا، دشمن کے فوجیوں کو اور دشمن کے قیدیوں کو بڑے بڑے کمروں میں جس میں وہ زہریلی گیس ڈال دیتا تھا وہاں پہ ڈال دیتا تھا، اور وہ تڑپ تڑپ کے سسک کے اس زہریلی ہوا کے اثر سے وہ مرتے تھے. یہ تو ان کی تاریخیں ہیں. اور آج اگر ہم دیکھیں تو وہ امریکہ کا گوانتانامو جہاں مسلمانوں کو پکڑتے ہیں پھر ان کو اذیت رسانی اور عقوبت کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. یہ امن کے نام نہاد ٹھیکیدار ہماری ان تعلیمات کے ہونے کے باوجود مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی اور ٹیررزم کا لیبل لگاتے ہیں. الہی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور الہی ہمیں ان کے منہ پہ یہ ساری تعلیمات سمجھا کر اسلام کے احکامات اور قرآن کی تعلیمات کی اصل حقانیت سمجھانے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ نے یہ پورے کا پورا چارٹر اور ضابطہ سمجھا دیا. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے ان حرمت والے مہینوں میں تو تم بھی اس پر دست درازی کرو. حرمت والے مہینوں کا تصور کیا ہے؟ اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے یہ زمین آسمان بنے 12 2 اور 10 یعنی کتنے 12 مہینے. جب سے یہ زمین یہ یونیورس کریٹ ہوئی مہینے ہر کیلنڈر میں 12 ہی رہے ہیں. اور وہاں اللہ یہ بھی بتاتا ہے ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہ 4 حرمتوں والے مہینے کون سے ہیں؟ یہ حج اور عمرے کے مہینے، رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم. رجب کا مہینہ عمرے کا مہینہ تصور کیا جاتا تھا، اور ذیقعدہ، ذی الحج اور رجب یہ حج کے مہینے تصور کیے جاتے تھے. لہٰذا ان 4 مہینوں کو شروع سے ہی اللہ کے حکم سے حرام کیا گیا ہے. حرام سے مراد کیا ہے کہ ان مہینوں میں لڑائی، قتال، خونریزی، چوری، ڈاکہ، رہزنی، ڈکیتی، ہر قسم کا یہ فتنہ فساد حرام. حرم کی حدود میں بھی منع ہے. ویسے تو مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے مسلمان کے لیے بھی حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں ہر قسم کی رہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار، قتال یہ سب منع ہے، حرام ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ، ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں امن نہیں تھا، اور قافلے جب سفر کرتے تھے تو وہ محفوظ نہیں ہوتے تھے. اکثر قافلوں کو لوٹا مارا جاتا تھا، رہزنیاں، ڈکیتیاں ہوتی تھی، افراد کو قتل کر دیا جاتا تھا، یا کچھ کو پکڑ کے لونڈی غلام بنا کے بیچ دیا جاتا تھا. تو یہ بدامنی تھی. اس بدامنی، اس فتنے اور اس انتشار کی حالت میں عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے بھی سفر محفوظ نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عازمین عمرہ اور عازمین حج کے سفر کو محفوظ اور پرامن بنانے کے لیے ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کر کے ان چیزوں کو اس میں حرام کہہ کے عازمین حج اور عازمین عمرہ کے سفر کو پرامن، پرسکون اور محفوظ بنا دیا. تو یہ 4 حرمتوں والے مہینوں کا تذکرہ ہے.
اس پر انشاءاللہ آگے جا کر بھی بات ہوگی کہ مشرکین مکہ ان کی حرمتوں کو کیسے پامال کرتے تھے. لیکن اللہ یہاں پہ قتال کے احکامات بتاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اگر حرم کی حدود کے اندر وہ حملہ کرتے ہیں تو تم بھی کرو. اور یہاں پہ اللہ اگلی ایک آپشن دے رہا ہے کہ اگر حرمتوں والے مہینے میں تم پر وہ حملہ کرتے ہیں تو اپنا جوابی حملہ کرو تاکہ سیلف ڈیفنس اور اپنی حفاظت کر سکو. تو دین انتہائی پریکٹیکل ہے اور فطری ضرورتوں اور حاجتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہم جعلنا منہم. اللہ ہمیں ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں اور سب سے بڑھ کے ہماری عبادات میں حسن عطا فرما. آیت نمبر 196 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. یہاں سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حج کے کچھ احکامات اور حج کے مناسک پر وضاحت سے بات کی ہے. سورہ حج میں بھی حج کے احکامات اور مناسک پر بات ہے اور سورہ بقرہ کی بھی ان آیات میں اسی موضوع پر تذکرہ کیا گیا ہے. آیات پڑھنے سے پہلے اگر میں مختصراً حج کے حوالے سے آپ کو کچھ بات جو انشاءاللہ ہم بخاری بھی کتاب الحج پڑھیں گے لیکن مختصراً میں تعارف کروا دوں سو دیٹ ہم ان آیات کو پڑھیں گے تو ہمیں مطلب اور سارے پیغام جو ہے ان آیات کے سمجھ آ جائیں گے. حج حکم خدا بندی ہے اور فریضہ دین ہے. حج دین کا ستون ہے، دین اور اسلام کا ایک رکن ہے اور اسلام کی بنیاد بھی جن ستونوں پر ہے بنی الاسلام علی خمس کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. اس حدیث میں آخری چیز وحج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا. تو یہ حکم خداوندی ہے، فریضہ دین ہے، یہ دین کا رکن ہے، دین کا ستون ہے اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. حج فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد یا عورت پر جو صاحب استطاعت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من استطاع علیہ سبیلا. حج اس کے لیے فرض ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، افورڈیبلٹی اور استطاعت رکھتا ہے، اس کے لیے حج فرض ہے. عاقل کا مطلب یہ کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، وہ کوئی مجنون نہیں ہے، کسی کا ذہنی توازن خراب نہیں ہے. اور پھر بلوغ کے ساتھ عبادات جیسے نماز روزہ یہ بلوغ کے ساتھ فرض ہیں اور ان کا حساب بھی بلوغ کے ساتھ ہے اور بلوغی کے بعد ان عبادات کو نہ پورا کرنے کا گناہ ہے. تو وہی معاملہ حج کا بھی ہے. عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے. اب استطاعت کیا ہے؟ مردوں کے لیے استطاعت تو ان کی جسمانی استطاعت فزیکل اور دوسری ان کی مالی استطاعت اکنامک. بھئی جیب اجازت بھی دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ مالی طور پر پجت بھی ہے، گھر کے اخراجات بھی پورے کرنے ہیں، گھر بجلی کے بل بھی دینے ہیں، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں، ماں باپ کی دوائیاں بھی لینی ہیں. ان سارے چیزوں کے بعد اس کی جیب اتنی اجازت دیتی ہے کہ وہ جو حج اتنا مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی جیب اجازت دیتی ہے. تو یہ اس کی مالی استطاعت اکنامک افورڈیبلٹی. لیکن بہت دفعہ لوگوں کے پاس جیب تو اجازت دے گی، استطاعت ہوگی، لیکن جسمانی نہیں ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، نڈھال ہے، وہ خود اکیلا جا کے پاؤں چل کے اتنا مشقت والی جو سارے مناسک ہیں وہ حج کے ادا نہیں کر سکتا. تو لہٰذا مردوں کے لیے تو
اور عورتوں کے لیے بھی یہ 2 فیکٹرز تو مردوں عورتوں کے لیے کامن ہے، جسمانی استطاعت اور مالی استطاعت، لیکن عورتوں کے لیے ایک 3rd فیکٹر بھی ہے، اس کے محرم کی موجودگی۔ مسلمان عورت کے حج کی استطاعت میں محرم کا ساتھ اویلیبل ہونا بھی اس کی استطاعت میں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے واضح الفاظ موجود ہیں کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں، ایک حدیث میں 3 دن 3 رات کے الفاظ آتے ہیں اور ایک حدیث میں 1 دن 1 رات کے الفاظ آتے ہیں، کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 1 دن 1 رات کا سفر اس حال میں کرے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو لہٰذا اگر کسی مسلمان عورت کی شدید خواہش کے باوجود یا تو اس کا کوئی محرم مرد ہے ہی نہیں بیچاری کا، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ شوہر ہے، بھانجے بھتیجے بھی نہیں ساتھ لے کے جانے والے، یا تو ہے ہی نہیں ہے کوئی، اور اگر ہے تو اس محرم کی رضامندی نہیں ہے، بہت دفعہ شوہر جانا ہی نہیں چاہتے، دینی رجحان ہی نہیں ہے، اس محرم کی رضامندی نہیں ہے، اور یا پھر اس محرم کی استطاعت نہیں ہے، بے شوہر ہے تو صحیح لیکن شوہر کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ بیوی کا خرچہ بھی دے اور اپنا بھی خرچہ دے اور دونوں کو حج پہ لے جائے، محرم موجود ہی نہیں ہے، یا محرم راضی ہی نہیں ہے، قائل ہی نہیں ہے، اور یا محرم کی مالی استطاعت نہیں ہے یا محرم کی جسمانی استطاعت نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں جب کسی مسلمان عورت کی شدید خواہش اور لگن کے باوجود اس کا محرم نہیں ہے بیکاز آف ڈفرنٹ ریزنز جو میں نے بتائیں، تو پھر اس عورت پر بھی حج فرض نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، اور اس کے حج کی ادائیگی کی کمی پر اس سے حساب کا امکان بھی نہیں ہے اور اس کو گناہ کا امکان بھی نہیں۔ بھائی اللہ کے حکم سے اس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق محرم کے بغیر اکیلی نہیں جاتی، تو یہ اس کے لیے اس کی استطاعت ہے۔ یہ آج جو ہمارے ہاں یہ تصور رائج ہو گیا کہ مدینہ یونیورسٹی نے دے دیا اور سعودی حکومت نے کہہ دیا کہ محرم کے بغیر بھی عورت حج کر سکتی ہے اور عمرہ کر سکتی ہے اور خواتین کے گروپ کے ساتھ آ جاتی ہے اور وہ کر سکتی ہے، تو یاد رکھیے گا واضح صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی فتویٰ کسی مفتی کسی عالم دین کی رائے امپورٹنٹ نہیں ہے، صحیح حدیث موجود ہے تو پھر فتاویٰ کی ضرورت نہیں ہے، مفتیان کی فقہ کی کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ وہ جو امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور اتنے بڑے بڑے ائمہ اکرام واضح طور پر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میرے قول کے خلاف تمہیں صحیح حدیث نظر آئے تو میری قول کو دیوار پہ دے مارو، اگر میرے قول کے خلاف تمہیں صحیح حدیث ملے تو سمجھو میرا دماغ چکرا گیا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے سعودی حکومت کا دماغ چکرا گیا۔ واضح صحیح احکامات ہونے کے باوجود اگر سعودی حکومت، ارے ان کے لیے حج جو ہے نا وہ ان کا بزنس ہے، وہ ان کے مال کمانے کا ذریعہ، ان کے لیے انڈسٹری ہے حج، تو اگر وہ فتویٰ دے رہے ہیں تو سمجھ لیجئے ان کا دماغ چکرا گیا اور ان کی بات کو دیوار پہ دے ماری ہے۔ محرم مرد کے بغیر ایک عورت کوئی سفر بھی نہیں کر سکتی، کو چاہیے کہ حج اور عمرے کا سفر۔ تو یہ تو حج کی فرضیت کے حوالے سے ہے۔ حج کی قسمیں، حج 3 قسم کے ہیں۔ حج افراد، یہ وہ حج ہے جو مکہ کے اپنے رہائشی لوکل ریزیڈنٹس آف مکہ جو حج کرتے ہیں نا، اس میں وہ پہلے عمرہ نہیں کرتے اور ان کے حج میں عمرہ شامل نہیں ہوتا، خالی حج ہوتا ہے۔ یہ حج، حج افراد، لوکل رہائشیوں اور لوکل ریزیڈنٹس آف مکہ کے لیے حج ہے۔ پھر دوسرا حج، اسے کہتے ہیں حج قرآن، قاف را نون اس کا روٹ ورڈ ہے، قرنہ کا مطلب ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، ملانا۔
حج قرآن اس حج کو کہتے ہیں جس میں حاجی احرام پہننے کے بعد ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ اور پھر اسی میں حج کو جمع کرتا ہے. یعنی احرام کو عمرے کے بعد اتارتا نہیں ہے, ایک ہی احرام پہنتا ہے اور اسی احرام میں پہلے حج اور پھر اسی احرام کو جاری رکھ کے اسی میں وہ اپنا پہلے عمرہ اور پھر دوسرا حج کرتا ہے. تو حج اور عمرے کو جمع کرنے والا حج قرآن ہے. اس میں مشقت ہے, اس میں پابندی ہے, کیونکہ احرام کی پابندیاں سخت ہیں. تو حج قرآن والا حاجی جو ہے وہ اپنے احرام کی پابندیوں کو پرولونگ کرتا ہے. تیسرے قسم کا حج تمتع ہے. تمتع کا روٹ ورڈ میم تا عین ہے. متا کہتے ہیں فائدے کو, ایڈوانٹیج کو, گین کو. حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس میں حاجی احرام پہننے کے بعد عمرہ کرتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتا ہے اور احرام سے آزادی والے ایک وقت کا فائدہ اٹھاتا ہے, متع حاصل کرتا ہے, ایک احرام فری پیریڈ کا. احرام پہننے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد احرام اتارتا ہے اور فائدہ کیا حاصل کرتا ہے؟ حج سے پہلے ایک احرام فری پیریڈ کا فائدہ حاصل کرتا ہے اور پھر دوسرا احرام پہن کے مکہ کی رہائش گاہ سے حج کرتا ہے. یہ حج تمتع ہے. یہ وہ حج ہے جو عموماً ہم سب اور عام لوگ زیادہ میجورٹی میں جو کرتے ہیں, اسے حج تمتع کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج کیا, حجۃ الوداع 10 ہجری میں, اور یہ حج قرآن تھا. اس حوالے سے کچھ آراء ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کیا تو اس میں اجر زیادہ ہے. اجر زیادہ ہونے کی بنیاد 2 باتوں پر رکھی گئی ہے. ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا, یہ مسنون ہے, اور دوسری بات ہے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے. تو پھر یہ تاثر کہ جتنی مشقت, جتنی قربانی زیادہ ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا. تو اس حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حج قرآن افضل ہے اور اس میں اجر زیادہ ہے. ایسی بات ہرگز نہیں. ایسا کوئی تصور ہمیں حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ جو یہ بتاتا ہو کہ حج قرآن کا اجر حج تمتع سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنے سفر حج میں قرآن کا ارادہ کیا اور آپ اپنے ساتھ اپنے قربانی اور ہدی کے جانور بھی لے گئے, اور پھر آپ نے فرمایا, صحابہ کو تاکید فرمائی کہ تم میں سے جس نے میرے طریقے سے حج کرنے کا ارادہ کیا اسے تو چاہیے کہ قرآن کرے, لیکن جس نے یعنی مخصوص طور پر اسپیسیفکلی میرے طریقے سے حج کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ عمرہ کر کے احرام کھول دے. اگر یہ زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتا تو آپ امہات المومنین کو, صحابہ صحابیات کو کبھی بھی زیادہ اجر والے کام سے محروم نہ کرتے. آپ ان کو خبر دے دیتے کہ تمتع آسان ضرور ہے, کہ احرام کی پابندیاں طویل نہیں ہیں, لیکن اگر زیادہ اجر چاہتے ہو تو قرآن کر لو. دیکھیں رمضان کی آخری راتوں میں آپ جگاتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, کیونکہ وہ افضل تھا. لیکن چونکہ اجر برابر ہے تو آپ نے کھلم کھلا آپشن دی کہ احرام اتارو, کیونکہ یاد رکھیے گا وہ جو طویل احرام کی پابندیاں ہیں
وہ بس اوقات انسان کے لیے مشکل ہو جاتی. یہ حج تمتع اور حج قران کی حقیقت ہے. اور حج تمتع اور حج قران ان دونوں پر قربانی واجب ہے. اکثریت کی رائے سے وہ جو پہلا حج ہے لوکل رہائشیوں کے لیے، ان کو البتہ آپشن ہے کہ اگر وہ قربانی نہ بھی کریں تو ان کے حج کے مناسک پورے ہو جائیں گے. حج ایک اتنی افضل عبادت ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا کہ حج مبرور کا اجر یہ ہے، مبرور کا مطلب کہ نیکیوں سے بھرا ہوا حج، کہ وہ ایسے ہوگا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہو، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اس کے. اور حج کی فرضیت کے حوالے سے حدیث دہرا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو نہ مالی استطاعت نے روکا، یعنی جیب اجازت دیتی ہے، نہ مالی استطاعت نے روکا، نہ کسی روکنے والے مرض نے روکا، اور نہ کسی ظالم حکمران نے روکا. گورنمنٹ پالیسیز ہیں، ویزا نہیں نکلا، کوئی اور مسئلے نہیں ہوئے، نہ مالی استطاعت نے روکا، نہ کسی بیماری نے روکا، نہ ظالم حکمران نے روکا، لیکن اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا. مطلب سارے حالات تھے، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا. آپ نے فرمایا اسے اختیار ہے، چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے. یعنی گویا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہے جو شخص پوری استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا. اب حج کے حوالے سے میں حج کا طریقہ مختصراً دہراؤں گی. حج کے طریقے میں پہلا چیز جو جاننا ضروری ہے وہ احرام. احرام اس سیدھے سادھے سمپل درویشانہ لباس کو کہتے ہیں جو عازمین عمرہ اور عازمین حج پہنتے ہیں. مردوں کا اور عورتوں کا احرام کیا ہے؟ مردوں کا احرام 2 انسلی چادریں جن کا سفید ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور حدیث سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت. 2 سفید انسلی چادریں، یہاں تک کہ ان کے کنارے کی ہیم بھی نہیں ہوئی ہوگی، اس میں ان کا سر بھی کھلا ہوگا، کوئی ٹوپی امامہ بھی نہیں ہوگا، ان کے پاؤں ان کے ٹخنے بھی کھلے ہوں گے، موزے وغیرہ نہیں ہوں گے، بند جوتا بھی نہیں ہوگا. یہ تو مردوں کا احرام ہے. عورتوں کا احرام حج کی عبادت اور مناسک کے دوران وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زینتوں کو چھپانے کے لیے ان کے لباس کے اوپر کھلم کھلا ڈھیلم ڈھیلا موٹا دبیز کوئی ایسا کپڑا جو ان کی ساری زینتوں کو چھپا لے. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ عورتوں کا احرام ہے. البتہ احرام کی حالت میں چاہے وہ عمرہ ہے چاہے وہ حج ہے، عورت کے چہرے کو کھولنے کا حکم ہے، کیونکہ ایک عبادت کی حالت ہے، ایک ضبط نفس کی حالت ہے. اور یہ تو وہ حالت ہے کہ اس میں اپنے جائز اور حلال ازواج کے ساتھ بھی شہوت کی پابندی ہے. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، رفث نہیں ہے بھائی. اور ویسے بھی ایک مشقت کی حالت ہے، کھینچا تانی دھکم پیل مشقت. تو اس چھوٹے سے انٹرم پیریڈ میں اللہ نے سہولت دے دی. عورت کے لیے شاید اس سعی، اس طواف، ساری مشقتوں میں شاید نقاب کو قائم رکھنا مشکل تھا، تو اس لیے سہولت اور اجازت دے دی. اور عبادت کی عروج پر، ضبط نفس کی عروج پر، ہر قسم کی شہوت کی حرمت. تو اس لیے یہ چھوٹا سا انٹرم پیریڈ پورے کا پورا حج کے قیام نہیں، جتنی دیر احرام پہنا ہے چہرہ اتنی دیر کھلا رکھا جائے گا. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو چہرہ اللہ نے نماز میں بھی اور احرام میں بھی کھول دیا، تو نقاب کا تصور کہاں ہے؟
ارے یہی تو ہے، یہی تو ہے، لوگ جواز بنا لیتے ہیں. یہ کون کہتا ہے کہ چہرے کے پردے کا حکم ہے؟ چہرہ تو اللہ نے نماز میں بھی کھول دیا، حج میں احرام میں بھی کھول دیا. کہاں لکھا ہے نقاب؟ ارے اس کے اندر ہی تو نقاب کا حکم لکھا ہے. کیسے؟ میں مثال سے بات سمجھاتی ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک بوتل پڑی ہوئی ہے اور اس کا ڈھکن کھلا ہوا ہے کیا، اور ایک کا ڈھکن بند ہے. تو وہ جس کا ڈھکن کھلا ہے اس کے حوالے سے کوئی کہے گا اس کا ڈھکن کھول دو؟ کس کے لیے کہے گا ڈھکن کھول دو؟ جس بوتل کا ڈھکن بند ہے اسی کو کوئی عقل والا کہے گا نا کہ اس کا ڈھکن کھول دو. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ چہرہ جو عام حالات میں ڈھپا ہے اسی کو کھولنے کا حکم ہے نا. اگر عام حالات میں بھی کھلا ہوتا اور نقاب کا حکم نہ ہوتا تو پھر کس چیز پر اللہ کہتا کھلا رکھو؟ ارے بھائی وہ تو ہر حال میں کھلا ہے. عام حالت میں ڈھپا ہے، عام حالت میں کورڈ ہے، یہ تو احرام اور نماز کی حالت میں کھولنا ہے. گویا یہ حکم جواز ہے چہرے کے پردے کا. یہ پروف ہے نارمل حالت میں آؤٹ آف نماز اینڈ آؤٹ آف احرام چہرے کے نقاب کا. لوگ اس کو نقاب کے خلاف استعمال کرتے ہیں، میں اس کو نقاب کے حق میں استعمال کرتی ہوں. تو یہ ایک عورت کا احرام ہے. احرام کیسے پہنا جاتا ہے؟ احرام پہننے سے پہلے غسل کرنا، حتی الامکان پاکی طہارت کا اہتمام کرنا، 2 نفل پڑھنا اور نیت کر کے، بول کے نیت کر کے احرام پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. نماز کے بھی بول کے نیت نہیں ہے، روزے کی بھی بول کے نیت نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ جو روزے کی نیت ہے نا بصوم غد نویت، اس کا تو ترجمہ ہی درست نہیں ہے. میں کل کے روزے کی نیت رکھتا ہوں. اللہ، آج کی سحری پہ کل کے روزے کی نیت کیسی؟ یہ ترجمہ ہی درست نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. اور نماز کی بھی کوئی نیت حدیث سے ثابت نہیں، ہمیں سکھائی جاتی بچپن سے. منہ میرا کعبے کی طرف ہے اور وقت فلانی نماز کا ہے اور اتنی رکعت فجر فرض نماز، کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ عربی کے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں. یہ ہمارے اردو کے الفاظ ہیں جو ہم نے من گھڑت بنائے ہیں. کوئی عربی کی دعا موجود نہیں ہے جو باقاعدہ نماز کی نیت سکھا رہی ہو، مسنون ہے ہی نہیں ہے. لیکن حج اور عمرے کی نیت ہے. حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے. صرف عمرہ کرنا ہے تو لبیک العمرہ. اگر اکیلا حج ہے جیسے لوکل ریزن، لبیک الحجہ. حج تمتع اور قران ہے، لبیک الحجہ والعمرہ، کچھ میں للہ کا اضافہ بھی. یہ احرام کا پہننا اور نیت کا کرنا گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ہوائی اڈے پر بھی ہو سکتا ہے، ایئرپورٹ وغیرہ پر، جہاز میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میقات سے پہلے ہوگا. میقات سے پہلے احرام پہن کر حج اور عمرے کی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ احرام والا شخص میقات کو کراس کرے گا تو احرام کی حالت اور احرام کی نیت سے کرے. اگر اس کے بغیر وہ میقات کو کراس کر جاتا ہے تو پھر عمرہ اور حج نہیں ہے. یہ لازم ہے کہ وہ میقات کو کراس کرے. تو میقات کیا ہے؟ بخاری کی صحیح حدیث میں ہمیں 5 مقامات، مکہ کے حرم کے ارد گرد 5 مقامات بتائے گئے. یہ ادھر پاکستان سے جانے والوں کے لیے یلملم ہے، شام سے آنے والوں کے لیے جفہ ہے، ادھر اگر ہم دیکھیں تو مدینہ سے آنے والوں کے لیے مختلف پوائنٹس ہیں جو ہر طرف سے بتائے گئے ہیں. تو 5 پوائنٹس حرم کے گرد بتائے گئے ہیں. ان 5 پوائنٹس کو جب ہم جوائن کرتے ہیں تو ایک بیضوی اوول سی لائن بن جاتی ہے. حرم کے ارد گرد ایک اوول سی بیضوی سی لائن بن جاتی ہے. اس سرحد کو، اس لمٹ کو میقات کہتے ہیں. اس کو حج اور عمرہ کرنے والا احرام پہن کر احرام کی نیت کر کے کراس کرے گا. تو یہ احرام کے حوالے سے.
اب میقات کو کراس کرنے کے بعد چاہے عمرہ ہے چاہے حج ہے، وہ شخص تلبیہ پکارنے لگتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ میقات کو کراس کرنے کے بعد مرد اونچی آواز میں، عورتیں اپنے دل میں، تلبیہ ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہیں، اور پھر مکہ میں ارائیول ہے، پہلے جدہ اور پھر جدہ سے مکہ، اور مکہ داخلے پر ضروری نہیں کہ فوراً ہی اپنا حج اور اپنا عمرہ کیا جائے، ذرا ریسٹ کر کے، کچھ کھا کے پی کے، تھکاوٹ دور کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ حرم میں داخلہ، اور حرم کے داخلے کے بعد پہلے عمرہ، عمرے کا طریقہ اور عمرے کے سٹیپس یہ میں یہاں پہ بھی لکھا رہی ہوں، بالکل بیسک سا کانسیپٹ، انشاءاللہ کتاب الحج میں ہم زیادہ وضاحت سے پڑھیں گے، تو یہ بیسک آج سمجھیں گی تو پھر وہ ڈیٹیل سمجھ میں آئے گی۔ عمرے کا پہلا کام طواف، طواف کا آغاز، وہ جو میں نے اس دن آپ کو بڑی وضاحت سے بتایا تھا حدیث میں بخاری کی، طواف کا آغاز حجر اسود والا کونا، خانہ کعبہ کا وہ کونا جس میں حجر اسود نصب ہے، اس کونے سے، حجر اسود والے کونے سے طواف کا آغاز ہوگا، اور طواف کے آغاز میں استلام ہوگا۔ استلام پر ہم بات اس دن کر چکے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، استلام حجر اسود کا، اور پھر اس کونے سے پھر طواف کا آغاز اینٹی کلاک وائز، جس ڈائریکشن میں سوئی گھومتی ہے نا اس کے برخلاف جو ڈائریکشن ہے، اینٹی کلاک وائز خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ خانہ کعبہ کے اس پہلے کونے، دوسرے کونے، تیسرے کونے، چوتھے کونے تک، یہ جو پہلا 3/4 حصہ ہے نا چکر کا، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمہ، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں، استغفار اور اپنی زبان میں دعائیں۔ تو یہ پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے کونے تک جو 3/4 حصہ چکر کا ہے اس میں یہ طریقہ، اور پھر چوتھے کونے سے لے کر حجر اسود تک یہ آخری چوتھائی حصہ اس چکر کا، اس میں قرآن میں بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا آخری چوتھائی حصے میں طواف کے چکر کی، 7 چکر طواف مکمل۔ 7 چکروں کے بعد سورہ بقرہ کے حکم کے مطابق وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، جتنی توفیق ہے، جتنی استطاعت ہے، ہلکے پھلکے نوافل مقام ابراہیم پر۔ یہ دوسرا کام ہے عمرے میں۔ پھر تیسرا کام چاہے زمزم، چاہے زمزم پر قبلے کی طرف منہ کر کے، حرم کی طرف اپنے چہرے کا رخ کر کے کھڑے ہو کر آب زمزم کا پینا، یہ تیسرا کام۔ اور پھر چوتھا کام سعی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا سے مروہ ایک چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر، 7 چکر صفا مروہ کی۔ اور صفا مروہ کے چکروں میں بھی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمہ، قرآنی مسنون دعائیں، استغفار اور تسبیحات کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ چوتھا کام سعی۔ سعی کے بعد آخری کام عمرے کا حلق یا قصر، سر کے بالوں کو کتروانا یا منڈوانا۔ مردوں کے لیے حلق یا قصر، سر کے بالوں کو کتروانا یا منڈوانا۔ منڈوانا افضل ہے، منڈوانے پہ یعنی بالکل جو گنج کر دیتے ہیں نا اور بالکل شیو آف کر دیتے ہیں وہ افضل ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔
عورتوں کے لیے کیا ہے؟ بالوں کی ایک لٹ، جسٹ ون لاک آف ہیئر، بالوں کی ایک لٹ کو لے کر وہ خاتون خود، کوئی دوسری خاتون، اس کا کوئی محرم رشتہ دار، ایک پور کے برابر، یہ جو انگلی کا ایک فریکشن ہوتا ہے پور کے برابر، اور یا اس لٹ کو انگلی کے گرد لپیٹ کر صرف اتنا ایک لٹ، سارے بال نہیں، ایک لٹ بالوں کی اتنی کاٹ دی جائے گی، حلق اور قصر کی شرط خواتین کے لیے پوری ہو جائے گی۔ طواف، مقام ابراہیم کے نوافل، آب زمزم، سعی، حلق اور قصر، عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ عمرہ مکمل ہونے کے بعد حج تمتع والا حاجی اپنا احرام اتار دیتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب وہ حرم میں نمازیں، مسجد نبوی میں نمازیں، اور پھر حج کے مناسک 8 ذی الحج کو شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحج، اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، روانہ ہونے کا دن، چلنے کا دن، یوم الترویہ۔ تمام عازمین حج اپنی اپنی رہائش گاہوں سے، میقات کو کراس نہیں، اپنی اپنی رہائش گاہوں سے، جیسے پہلے احرام پہنا تھا، غسل کر کے، پاکی طہارت حاصل کر کے، نیت کر کے، اپنی اپنی رہائش گاہوں سے احرام پہن لیتے ہیں۔ اب یہ تمام حجاج مکہ کی رہائش گاہ سے تلبیہ پڑھتے پڑھتے منی کے میدان میں پہنچیں گے۔ منی کے میدان میں زوال کے وقت سے پہلے پہنچنا لازم ہے۔ اب منی کے میدان میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر بھی یہاں ہی ادا ہوگی۔ 8 ذی الحج یوم الترویہ میں ان نمازوں کے ساتھ کثرت سے ذکر، تسبیحات، استغفار اور دعائیں درود کے ساتھ جاری رکھیں گی۔ یہ 8 ذی الحج۔ اس کے بعد 9 ذی الحج، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ اس مناسبت کے ساتھ کہ تمام حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ کرنے کے کام، فجر کی نماز منی میں ادا ہوگی۔ منی میں فجر ادا کرنے کے بعد سارے عازمین حج تلبیہ پکارتے ہوئے، پیدل چل سکتے ہیں تو پیدل، سواری میسر ہے تو سواری، تلبیہ پکارتے پکارتے میدان عرفات میں، میدان عرفات میں جا کر اگر مسجد نمرہ کے اندر جگہ مل گئی تو الحمدللہ، اگر نہیں ملی تو میدان عرفات ہی میں قیام ہے۔ سارا دن ذکر ہیں، تسبیحات ہیں، بخشش ہے، دعائیں ہیں، پھر خطبہ حج۔ اور خطبہ حج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ظہر اور عصر کو جمع کر کے ادا کیا جاتا ہے، اور جمع کر کے ادا کرنے کے بعد، عصر کی ادائیگی کے بعد وقوف عرفات۔ وقوف عرفات ایک بہت افضل حالت ہے۔ سارے کے سارے حجاج میدان عرفات میں عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد قبلے کی طرف رو کر کے، قبلہ رو ہو کے، اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو بہت عمدہ، افضل، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر، قبلہ رو ہو کر، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کثرت سے ذکر اور استغفار۔ اور اس موقع پر سب سے زیادہ جو پڑھنا دعا ثابت ہے وہ تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اب 9 کو
یہ وقوف عرفات عصر کے بعد مغرب کی اذان تک جاری رہے گا. مغرب کی اذان سنی جائے گی، جواب دیا جائے گا، لیکن نماز یہاں ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھائی. حج تو سکھاتا ہی ہمیں اتباع سنت ہے نا. اذان سننے کے بعد، جواب دینے کے بعد نماز کو مؤخر کر کے تمام عازمین حج تلبیہ پکارتے پکارتے مزدلفہ کی طرف، پیدل، سواری، جو حالت میسر. مزدلفہ جانے کے بعد، مزدلفہ کو مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے، مزدلفہ پہنچ کر پھر مغرب اور عشاء جمع کر کے ادا کی جاتی ہیں، کنکریاں رمی کے لیے جمع کی جاتی ہیں، اور پھر کھلے آسمان کے نیچے تمام عازمین حج کھلے آسمان کے نیچے سو جاتے ہیں. یہ رات عبادت کی رات نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. سنت کا میں حج میں ہوں، اتنے بڑا نیکی کا دن ہے، عبادت کیوں نہ کروں؟ ساری زندگی تہجد پڑھو، اس رات نہیں پڑھنا، کیونکہ اگلا دن بڑی مشقت کا دن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. فجر کی نماز یہیں پہ ادا ہوگی مزدلفہ کے میدان میں. 10 ذی الحج فجر کی نماز یہیں ادا ہوگی، پھر یہاں سے روانگی. 10 ذی الحج اس کو یوم النحر کہتے ہیں. نہر کہتے ہیں اونٹ کو قربانی اور ذبح کرنے کے طریقے کو. عرب کے لوگ حج پر کثرت سے اونٹ ذبح کرتے تھے، اس لیے اس دن کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے. اب 10 ذی الحج یوم النحر فجر کی نماز مزدلفہ یا مشعر الحرام میں ادا کرنے کے بعد تمام عازمین حج پیدل سوار تلبیہ پکارتے پکارتے واپس منا کے میدان. منا کے میدان میں زوال سے پہلے رمی، کنکریاں، اس کے بعد جانوروں کی قربانی، اور جانوروں کی قربانی کے بعد حلق یا قصر، بالوں کا کتروانا یا مڈوانا، اور پھر احرام اتار دیا جاتا ہے. غسل کرنا، میل کچیل دھونا، صاف ستھرے ہونا، اور احرام اتر جاتا ہے. اس حالت میں اب احرام کی سب پابندیاں ختم، صرف ایک رہ گئی. احرام اتر گیا ہے، پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، صرف ایک پابندی رہ گئی ہے، ازواجی تعلق کی. یہ پابندی اب اگلے حج کے مناسک پورا کرنے کے بعد ہوگی، وہ طواف اور سعی. اگر کوئی شخص 10 ذی الحج ہی کو طواف کرے، جسے طواف زیارہ کہا جاتا ہے، طواف افاضہ یا طواف زیارہ، اگر کوئی 10 ذی الحج ہی کو کر لے تو یہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی 10 ذی الحج کو مشقت ہے، بیماری ہے، سواری حالات نہیں میسر ہوئے اور اگلے دن کرے، تو آپ نے فرمایا لا حرجن لا حرجن، یعنی کوئی حرج نہیں. 10 ذی الحج کو طواف زیارہ، طواف افاضہ کرنے کے بعد احرام کی آخری پابندی جو ازواجی تعلق کی تھی وہ بھی ختم. یہ 10 ذی الحج کے مناسک ہیں، جس کے بعد احرام اتر جاتا ہے، تلبیہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد 11، 12، 13 ان 3 دنوں کو کہتے ہیں ایام تشریق. شارکہ کا مطلب ہے نکلنا. یہ لوگوں کے منا سے نکلنے کے دن ہیں ایام تشریق. مشرق بھی اسی سے ہی ہے، سورج کے نکلنے کا وقت، سورج کے نکلنے کی جگہ. تو ایام تشریق میں قیام منا میں ہے. فاذکروا اللہ، تم اللہ کا ذکر کرو. تو یہ ذکر الہی کے دن ہے. اس میں تلبیہ نہیں پکارا جائے گا، احرام اتر کے تلبیہ نہیں پکارا جائے گا، لیکن کثرت سے تسبیحات ہیں، دعائیں ہیں، استغفار ہے. اور دعائیں تو درود کے بغیر مکمل نہیں. تو اس شکل میں مسلمان حاجی منا میں رمی بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ ذکر و تسبیحات جاری رکھیں گے.
واپسی 12 کو بھی ہو سکتی ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم، کہ جو ایک دن 12 کو چلا جائے اس پر بھی گناہ نہیں، اور پھر جو تاخیر کر کے 11 کو جائے اس پر بھی گناہ نہیں. تو لہٰذا یہ پورے کا پورا پروسیس وہ احرام سے لے کر اب ایام تشریق کے بعد واپس منا سے مکہ پہنچنا، یہ وہ مناسک حج ہیں، اور یہ وہ حاجی کا سفر اور اس کے سٹیپس ہیں. انشاءاللہ اب ان کو سمجھنے اور جاننے کے بعد ہم جب آیات کو پڑھیں گے تو ہمیں مناسک حج کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس دعا کے ساتھ آج کے محفل کی تکمیل کرتے ہیں کہ الہی ہم میں سے جو تیرے گھر، تیرے نبی کی مسجد، بیت اللہ، خانہ کعبہ، حج اور عمرے کے لیے جو حاضر ہوئے، اللہ ہماری حاضریاں قبول فرما لینا. الہی ہماری حاضریاں، ہماری ریاضتیں، ہماری عبادتیں قبول فرمانا. الہی ہماری حاضریوں نے جو ہماری تربیتیں کیں، اللہ اس تربیت اور تزکیہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا. یا ارحم الراحمین، تیری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افراد جو ابھی تیرے گھر نہیں پہنچے اور تیرے گھر پہنچنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جھولیاں پھیلا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی مہمان نوازی کا پروانہ عطا فرما دے. اللہ ان کو بھی اپنے گھر کی حاضری کا موقع اور توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، اس حرم سے ہمارا دل تو جڑا ہے، اس حرم کی خاطر ہمیں متحد متفق امت بننے اور بنانے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین. اس کو بند کر. کوشچنس ہیں تو دے دیں مجھے. فاطمہ سے پوچھ لو نا یہ بٹن کون سا آف کرنا ہوتا ہے. کر لو. کیا بال کاٹنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے کٹوا لیے تو اس پر گناہ ہے؟ فرزانہ، بالوں کے حوالے سے ایک اچھی 10-15 منٹ کی طویل کلپ میری موجود ہے، اور اس میں چہرے کے بالوں اور بازو اور ٹانگوں کے بالوں اور زیر ناف کے بالوں اور بغل کے بالوں اور سر کے بالوں